جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قبیلہ اکل و ارینا کے کچھ لوگ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں کے چرواہے سے ملنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ باہر چلے جاؤ اور اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے۔ اونٹوں کے بارے میں یہ حدیث نص ہے اور باقی حلال جانوروں کا مسئلہ قیاس سے ثابت ہے۔ حاشیہ: اس کے علاوہ براءت اصلیہ سے بھی ان جانوروں کے گوبر اور پیشاب کا پاک ہونا ثابت ہے۔ عبدالولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جناب مالک بن حارث السلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہمیں کوفہ کے دارالبرید میں نماز پڑھائی۔ اس جگہ دارالخلافہ سے آنے والے نمائندے ٹھہرا کرتے تھے۔ ان دنوں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر تھے۔ دارالبرید شہر کے ایک طرف تھا، اس کے پہلو میں کھلی جگہ بھی تھی اور جہاں یہ لوگ ٹھہرتے تھے وہاں جانوروں کے لید اور گوبر وغیرہ بھی ہوتا تھا، جبکہ دروازے کے قریب کھلی صاف زمین تھی۔ ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ نماز دروازے کے قریب پڑھیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یہاں اور وہاں سب برابر ہے۔ فتح الباری۔ یہ اثر صحیح ہے۔ اسے سفیان ثوری نے بھی اپنی جامع میں اعمش کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ہمیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ایسی جگہ نماز پڑھائی جہاں گوبر پڑا ہوا تھا۔ مصنف لعبدالرزاق۔ یہ الفاظ یہی ثابت کرتے ہیں کہ درمیان میں کچھ بھی حائل نہ تھا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایسی حالت میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے جبکہ ان کے پاؤں پر گوبر لگا ہوتا تھا۔ یہ اثر صحیح ہے۔ جناب عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی بھیڑ تھی جو میری جائے نماز میں مینگنیاں کر دیتی تھی۔ یہ اثر صحیح ہے۔ جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ منصور نے ان سے پوچھا کہ آدمی کے موزے، جوتے یا پاؤں کو گوبر لگ جائے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ یہ اثر صحیح ہے۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بکریوں کے پیشاب کا کوئی حرج نہیں۔ یہ اثر صحیح ہے۔ جناب محمد بن علی بن حسین اور نافع رحمہ اللہ مولا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ جس آدمی کی امامے کو اونٹ کا پیشاب لگ جائے وہ کیا کرے؟ امامے کو اونٹ کا پیشاب لگ جائے وہ کیا کرے؟ تو ان دونوں نے کہا اسے دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اثر صحیح ہے۔ حاشیہ: سب آثار صحیح ہے، دیکھیں المحلہ۔ جلالہ: نجاست کھانے والے جانور کا حکم۔ اس کے پیشاب اور گوبر کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ اس کا گوشت کھانے، دودھ پینے یا اس پر سواری کی کراہت آئی ہے، اور وہ بھی بچاؤ کے طور پر اور نظافت کے پیش نظر ہے۔ جلالہ: اونٹ، گائے، بکری، مرغی یا بطخ وغیرہ میں سے جو جانور اس قدر نجاست کھاتا ہو کہ اس سے اس کی بو آنے لگے اسے جلالہ کہتے ہیں۔ اگر انہیں چند دن نجاست سے دور رکھا جائے اور پاک صاف گھاس وغیرہ دی جائے اور ان کا گوشت صاف ہو جائے تو پھر ایسا جانور جلالہ نہیں کہلائے گا اور اس کا گوشت اور دودھ وغیرہ بھی حلال ٹھہرے گا، کیونکہ نہی کی علت دور ہو گئی اور جو تبدیلی آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اگر یہ جانور گھاس پھوس
کھائے انہیں گلا بھی کھلایا جائے اور ساتھ ہی کسی وقت کوئی نجاست بھی کھا لے تو اس صورت میں انہیں جلالہ قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ان کا کھانا مکروہ ہوگا۔ اور ایسے جلالہ جانور کو 40 دنوں تک بند رکھنے والی بات ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ اونٹ کا گوشت کھانے اور جلالہ اونٹنی کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر عام چیزیں ہی لا دی جائے، اس پر سواری نہ کی جائے، حتیٰ کہ 40 رات تک اسے گھاس کھلائی جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ سنن دارقطنی و سنن الکبریٰ للبیہقی۔ البتہ مرغی کو 3 دن تک بند رکھنے کا جو ذکر آیا ہے وہ صحیح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ مرغی کو 3 دن تک روکے رکھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ البانی نے فرمایا یہ اثر صحیح ہے۔ جلالہ کا گوشت کھانے، دودھ پینے اور اس پر سواری کی کراہت صحیح سند سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ جھوٹا اور پسینہ۔ جھوٹے کا بیان۔ مسلمان کا جھوٹا پاک ہے، خواہ وہ جنابت سے ہو یا حیض و نفاس سے۔ جھوٹے سے مراد یہاں وہ چیز ہے جو کھانے پینے کے بعد برتن میں باقی بچ جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا۔ اس موقع پر آپ کی دائیں جانب ایک بدوی بیٹھا تھا اور بائیں جانب ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس دودھ میں سے کچھ پیا، پھر اس بدوی کو دے دیا اور فرمایا دایا اور پھر دایا۔ یہ روایت صحیح البخاری و صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن پلید نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں کوئی چیز پیتی جبکہ میں ایام سے ہوتی، پھر میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی تو آپ اپنے لب اسی جگہ رکھتے جہاں میں نے اپنے ہونٹ رکھے ہوتے تھے۔ میں کسی ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میں ایام سے ہوتی تھی اور بقیہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے تھے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم۔ کافر آدمی کا جھوٹا بھی پاک ہے، خواہ وہ جنابت سے ہو یا حیض اور نفاس سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا حلال فرمایا ہے۔ اس میں لازماً آدمی کا جھوٹا بھی ہوتا ہے، جس طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا ہے، اور نکاح کا لازمی نتیجہ انتہائی حد تک اختلاط ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے جھوٹے کھانے اور پسینے سے بچنا ممکن نہیں، یعنی مومن کا بدن، لباس اور بستر عورت کے پسینے سے آلودہ ہونا
یقینی ہے، اور ان تمام باتوں کے باوجود مومن پر غسل لازم نہیں آتا۔ اہل کتاب بیوی کے بارے میں غسل کی شرائط ٹھیک وہی ہیں جو مسلمان بیوی کے سلسلے میں ہیں۔ غسل اہل کتاب بیوی سے صحبت کے بعد ہی لازم آئے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پینے کے لیے پانی لیا تھا اور اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اس پانی سے غسل جنابت کر لو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے پانی لے کر وضو کیا تھا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ یہ اثر صحیح ہے اور امام نووی نے المجموع میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح مشرکین کا مسلمانوں کے برتنوں میں کھانا کھانے کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے مشرک وفود آیا کرتے تھے۔ آپ انہیں مسجد ہی میں مسلمانوں کے برتنوں میں کھانا کھلاتے تھے۔ یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے ان برتنوں کو اس لیے دھونے کا حکم دیا ہو کہ ان میں مشرکوں نے کھایا ہے۔ سلف صالحین سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ وہ کافروں کی رطوبت سے بچتے تھے، بلکہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مشرک ثمامہ بن اثال کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ صحیح البخاری۔ الغرض اس آیت کریمہ اور دیگر احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ کافر آدمی جسمانی لحاظ سے پاک ہوتا ہے اور اس کا جھوٹا بھی، خواہ وہ جنبی ہو، اور یہی معاملہ کافر عورت کا بھی ہے، چاہے وہ حالت حیض و نفاس میں ہو۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، کیونکہ ان کا لعاب ان کے پاک گوشت ہی سے بنتا ہے، چنانچہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو ان کے گوشت کا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کا اجماع ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا جھوٹا پانی پینا یا اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ علامہ ابن رشد کہتے ہیں، مسلمانوں کے جھوٹے اور حلال چوپائے مویشی کے جھوٹے کے پاک ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، البتہ ان کے علاوہ دیگر انسانوں اور حیوانوں کے معاملے میں اختلاف ہے۔ بدایۃ المجتہد۔ عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں خطبہ ارشاد فرمایا جبکہ اس موقع پر آپ اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا لعاب میرے کندھے پر گر رہا تھا۔ صحیح لغیرہ مسند احمد۔ ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ قبصہ بنت کعب رضی اللہ عنہا جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی زوجہ تھی، بیان کرتی ہے کہ ان کے خسر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ میرے ہاں آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی انڈیلا۔ اچانک ایک بلی آئی اور وضو کا پانی پینے لگی تو انہوں نے بلی کے لیے برتن اور ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پوری طرح پانی پی لیا۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں انہیں حیرانی سے دیکھ رہی ہوں تو وہ مجھ سے فرمانے لگے، اے بھتیجی کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ کتے کا جھوٹا نجس اور ناپاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے گرا دے اور برتن کو 7 بار دھوئے۔ صحیح مسلم۔
امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کتا جس چیز میں منہ ڈال جائے وہ اگرچہ سیال تو عام ہو اسے کھانا حرام ہے، کیونکہ کھانا پھینک دینا در حقیقت اسے ضائع کرنا ہے۔ اگر یہ پاک ہوتا تو اسے گرانے کا حکم نہ دیا جاتا، جبکہ مال ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ جس چیز میں کتا منہ مار جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور کتوں میں کوئی تخصیص نہیں، چاہے کتا اس قسم کا ہو جسے رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی شکاری یا محافظ کتا، یا کوئی عام دیہی یا شہری کتا ہو، سب کتوں کے لیے حکم عام ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کے قول کی تردید اور ابطال ہے جو سمجھتے ہیں کہ پانی پاک ہے اور برتن دھونے کا حکم محض تعبدی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک پانی جو نجس نہیں ہے گرا دینے کا حکم صادر فرمائے۔ صحیح ابن خزیمہ۔ اور اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس میں سے کھاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 میں دلیل ہے کہ شکاری کتے کا لعاب پاک ہے، کیونکہ حکم عام ہے اور اس میں اس چیز کو دھونے کا حکم نہیں دیا جسے اس کا لعاب لگا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں لعاب لگی جگہ کو دھونے کا حکم نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ کتے کا لعاب پاک ہے، کیونکہ امکان ہے کہ ان دوسرے عمومی دلائل پر اکتفا کر لیا گیا ہو جو کسی نجس کو پاک کرنے کے وجوب میں آئے ہیں، اور اسے بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہو، کیونکہ کتنے ہی احکام ایسے ہیں جن میں شارع کسی حکم کی تنصیص اور تصریح کرتے ہیں اور اس کے متعلقہ دیگر احکام کو اپنے اپنے محل میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ پسینے کا بیان۔ انسان کا پسینہ پاک ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر کا، جنبی کا ہو یا حیض و نفاس والی خاتون کا۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا کچھ خون لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی لگا کر اپنی انگلیوں سے ملے، پھر پانی میں خوب کھنگالے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث سے یہ دلیل اجاگر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے خون حیض کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، سارے کپڑے کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اس میں شک نہیں کہ کپڑے میں عورت کا پسینہ بھی لگا ہوتا ہے۔ علامہ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، اسی طرح حائضہ کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے۔ الاجماع۔ گزشتہ بحث میں جھوٹے کے بیان میں صحیح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ آدمی کا جھوٹا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، جنبی ہو یا حیض و نفاس والی عورت، پاک ہوتا ہے، لہٰذا اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ سواری کے جانور کا پسینہ پاک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احسان کرنے والے، سب سے بڑھ کر سخی اور سب سے بڑھ کر بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے کوئی آواز سنی تو وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سو اسی دوران لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جبکہ آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس پر کوئی جول وغیرہ نہیں تھی۔ آپ اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس گھوڑے کو تو ہم نے سمندر پایا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دحدہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ایک گھوڑا لایا گیا جس پر جھول نہیں تھی۔ ایک آدمی نے اسے پکڑا اور آپ اس پر سوار ہو گئے تو وہ
توقع کی چال سے دوڑنے لگا، اچھل اچھل کر چھوٹے چھوٹے قدم بھرنے لگا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ قوم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن دہدہ کے لیے جنت میں کھجوروں کے بے شمار خوشے آویزان ہے۔ صحیح مسلم۔ ضروری وضاحت: لفظ مشرک اہل کتاب کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں شرک مطلق کا تذکرہ آیا ہے، اس میں اہل کتاب شامل نہیں ہوتے۔ ان کا ذکر شرک مقید کے تحت کیا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے۔ سورۃ البینہ۔ اس آیت میں مشرکین کو اہل کتاب سے علیحدہ ایک مستقل قسم قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی بے دین اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 17۔ یہاں بھی مشرکوں کو دوسروں سے علیحدہ ایک مستقل قسم قرار دیا گیا ہے، البتہ شرک مقید میں اہل کتاب کا شمار ساتھ ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 31۔ یہاں انہیں مشرک کہا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا اصل دین جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا یا رسولوں کو دے کر ان کی طرف مبعوث فرمایا، اس میں شرک نہیں ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اور فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ۔ اور ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے پوچھے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 45۔ اور فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ لیکن ان لوگوں نے اصل دین کو بدل ڈالا اور اس میں شرک کی ایسی ملاوٹ کی جس کی اللہ عز و جل نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی، تو ان کا شرک ان کی اپنی ہی ایجاد ہے، باعتبار اصل دین اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمان کے جھوٹے کے بارے میں بعض بے اصل روایات۔ مسلمان کا جھوٹا کھانے پینے کے سلسلے میں بعض بے بنیاد وضعی روایت رہ پا گئی ہے، ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ ایسی چند روایت درج ذیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تواضع سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا پی لے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کا جھوٹا پی لیا، اس کے 70 درجے بلند کیے جائیں گے، 70 غلطیاں مٹائی جائیں گی اور 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ موضوع، یہ من گھڑت روایت ہے، الموضوعات لابن الجوزی وغیرہ۔ فرمان نبوی، مومن کا جھوٹا شفا ہے، یہ بے اصل
روایت ہے۔ فرمان نبوی مومن کا لعاب شفا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں۔ برتنوں کے متعلق مسائل۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حریر و دیباج ریشم کا لباس مت پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں پیو نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، بلا شبہ یہ ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا